جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا اور ذہن میں یہی سوچا کہ جیسے یہ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوگا میں اس کو کہیں سائڈ پر رکھ دوں گا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، اکتاہٹ کی بجائے ادھر ادھر پلٹ لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورہ کاف کھلی اور میں نے دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک ان کی نظر دو ایسی آیتوں سے گزری جنہوں نے ان کو ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ تھیں، اب دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم میں اگر ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بات واضح ہے کہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں، ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے ہے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا ہے وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ زخم لگے نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسے قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتنے برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس معجزاتی آیت کریمہ نے اس ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں، آپ یا ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق و تدبر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم نے سورہ کاف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، بلکہ میں، آپ اور بہت سے لوگ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتا ایک حال میں بیٹھا رہا، اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اس طرح سمجھ کے تحقیق کر کے پڑھیں۔ محبت کے متعلق ہر ایک کا نظریہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑنا محبت کی علامت ہے، کسی کے لیے دنیا تیاگ دینا محبت ہے، کسی کے لیے سب رشتے توڑ دینا اور صرف ایک کا ہو جانا محبت ہے۔ جی نہیں، محبت ان سب باتوں سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ آپ کو اپنے الفاظ سے محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کا ہر ایکٹ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نہ تو کسی کے لیے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں، نہ زیادہ عرصہ بھوکے رہ سکتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ درد ادھر محسوس ہو تو تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہو۔ تھوڑا پریکٹیکلی انالیسس کریں تو محبت کے لیے اصل شے
جو ہم سب اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہے احساس۔ اس کے بغیر کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر چیز کا بلا جھجک اظہار کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، تو انسان کے خیالات بھی تبدیلی کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ وہ آپ سے شدت سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یا اس کی انٹینسٹی وقت کے ساتھ بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور یہ انٹینسٹی کا کوانٹم احساس ہے۔ بعض دفعہ ہمیں دور تک جانا پڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے نزدیک کون کون ہے۔ یہ 4 حرفی لفظ اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ کسی کا ہو جانا ہی تو اصل احساس ہے۔ پہلے خود کو اس رنگ میں تو رنگے جو محبوب کا رنگ ہے، پھر دیکھیں آپ کو بدلنے یا بولنے یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محبت کے لیے اظہار ضروری ہے۔ جی بالکل ضروری ہے، لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس سے آپ کا متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں یا محبت ہوتی ہے تو احساس وہ عمل ہے جو خود بخود اظہار کا ایسا مضبوط ذریعہ ہے جو سامنے والے کو بتاتا ہے کہ آپ محبت کے کس درجے پر ہیں۔ اگر تھوڑا سا حقیقی عشق کی طرف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ فضیلت مقام اللہ کا محبوب ہونے کا عطا ہوا، تو اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام تکلیفیں یاد کریں۔ اللہ کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ بے شک کہ اللہ نے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلت، مرتبہ اور مقام عطا کیا جو انسانی عقل و سمجھ سے باہر ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جوڑ لی، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ یہ ہے وہ عشق کی انتہا۔ محبت تو دین کا لازمی جزو ہے، لیکن اب آپ نے طے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس معیار پر ہونا چاہیے جو واقعتاً معراج کی سند حاصل کرے۔ محبتوں کا نزول قسمت والوں پر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی قدر اور احساس کرتے ہیں، اور جب آپ اس کی قدر کرتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ نکھرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور مضبوط جڑیں بناتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک پودا یا بیج لگاتے ہیں، اسے روز ضرورت کے مطابق پانی دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھلتا پھولتا ہے اور ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے جس کے سائے سے باقی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی پازیٹیو وائب سے ضرور افیکٹ ہوتے ہیں۔ محبت کے درجات ہیں: احساس، قدر، کسی کا ہو جانا۔ پہلے 2 درجے آپ کو محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ تیسرا درجہ آپ کی میں کو ختم کر کے آپ کو محبت کی اس انٹینسٹی تک لے جاتا ہے جو آپ کے اندر سے اپنی میں کو نکال کر محبوب کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، محبت آپ کے لیے کوئی ایسا فلسفہ نہیں جس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑیں، بلکہ اس کا فلسفہ بہت مختصر لیکن سمجھنے کے لیے صرف آپ کے اندر قدر اور احساس کا ایلیمنٹ ہونا نہایت ضروری ہے، جس کے بغیر یہ نامکمل کیا پایا تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تو احساس ہونے پر اللہ سے رجوع کیا اور قبولیت کی سند پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ سے رجوع کیا، آزادی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں گئے، اللہ سے لو لگائی، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں ہجر کاٹے، لیکن جب اللہ کی رضا میں راضی ہوئے تو اللہ نے ہجر کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی مثال قائم کری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو سربلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان سب باتوں میں ایک چیز سب سے منفرد، اس کی رضا۔ جب آپ اپنی میں کو ختم کر دیں گے تو اللہ وہ سب نواز دیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بڑی مثالیں دینے کا مقصد آپ پر کوئی علمیت کا روب جھاڑنا نہیں، بلکہ یہ واضح اور ثابت کرنا ہے کہ محبت کی میم کو سمجھ کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو راستہ کشادہ اور صاف ہوتا جائے گا، لیکن راستے میں کانٹے تو ہوں گے اور ان سے خود کو بچا کر چلنا ہے۔
تب ہی ہے بے اور تے تک پہنچیں گے۔ میم سے معراج، ہے سے رہنا، بے سے بشارت اور تے سے تمام تک کا سفر جو پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہ تو تھی حقیقی عشق کی وہ مثالیں جہاں تک پہنچنا انسانی بس سے باہر ہے۔ اب آئیں عشق یا مجازی محبت پر، تو وہ آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کسی بھی رشتے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جس سے بھی محبت کریں گے ان درجات کو عبور کرنا ضروری ہے، تبھی آپ اس کی اصل کیفیت، اس کی انٹینسٹی کو محسوس کر پائیں گے، ورنہ یہ خواری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ متاع سے فالتو کچرے تک کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ جب آپ اس کی چاہت کا کرتے ہیں تو وہ مالک وہ سب کچھ نواز دیتا ہے جس کی آپ کو چاہت ہوتی ہے۔ مثال آتش ہے یہ روغ محبت بھی، روشن تو خوب کرتا ہے مگر جلا جلا کے۔ محبت میں خود کو حاصل لا حاصل سے آزاد کر لیں، اذیت سے بچ جائیں گے۔ وہ محبت ہی نہیں جو آپ کو اداس نہ کر دے۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ ادب، احساس، قدر اور احترام کسی کی پکار پر لبیک ہوتا ہے۔ محبت کا صحیفہ ہے، یہ تھا اور تھی نہیں ہوتی، سدا ہونے کو ہوتی ہے۔ محبت کیجیے لیکن اس کی میم کی معراج کو سمجھ کر کیجیے۔ انا پرست انسان کبھی من پسند انسان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انائیں ہمیشہ رولتی ہیں، جہاں انا ہو وہاں محبت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ محبت تو نام ہی انکساری اور جھک جانے کا ہے۔ اپنی نام نہاد انا کو کچل دینا ہی محبت کی بنیاد ہے، کیونکہ دل میں یا تو انا ڈیرا ڈال سکتی ہے یا محبت، اور انا پرست آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اس لیے محبت کیجیے لیکن محبت کی لفظ کو سمجھ کر محبت کیجیے، تاکہ آپ کو یہ پرسکون کرتے